محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہارون رشید کے نوجوان بیٹے کا عجیب اور سبق آموز واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کو یہ واقعہ بہت ہی پسند آئے گا۔ واقعہ یہ ہے، ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں اجازت نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا، مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ یعنی بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بدھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المؤمنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المؤمنین اس کو تنبیہ کر دے تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المؤمنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کے واسطے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج کے وقت، ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتہ میں صرف ایک دن وہ مزدوری کرتا اور 8 دن تک اس مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر ہفتہ کو مزدوری کر لیتا اور 1 درم اور 1 دانق یعنی درم کا 6واں حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دانق روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درم اور 1 دانق مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 دانق لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتہ کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک تعمیر بند کر دی اور ہفتہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی دونوں شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتہ کے دن کو اس نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے میں نے اسی طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کی غیب سے مدد ہوتی ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درم دینا چاہے، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اتنے درم کا کیا کروں گا۔
اور 1 درہم اور 1 دانق لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے ہفتہ کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑ۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ بہرحال لڑکے نے کہا، کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکہ کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اسی طرح ایک کے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المؤمنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کو حضور اقدس کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے پاس رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب ہارون رشید باہر سے مکان پر واپسی پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر بہت صدمہ ہے، اور صدمے کا بہت بے انتہا اثر لے لیا ہے انہوں نے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا تھا؟ میں نے کہا، کرایا ہے۔ کہنے لگے کہ تم کو اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری تھی، چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا، امیر المؤمنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنے ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان یعنی قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب،
بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کے ٹہنی پر تھا، پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کے قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا۔ پس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا: ابو عامر، تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز تکفین اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے، حق تعالی شانہ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کے خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے، اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسا میں نکل آیا، اس کے لیے یہی اعزاز و اکرام ہیں جو میرے لیے ہوئے۔ صاحب روض کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا، مگر اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ معزز ناظرین، ویسے تو یہ تمام واقعہ ہی سبق آموز اور عبرت کا مرقع ہے، مگر اس واقعہ سے چند سبق آموز باتیں جو ہم ناچیز کے ذہن میں آئیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، شہزادے کو اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات سے نوازا تھا۔ یہ انعام خداوندی ہی تھا کہ انہوں نے شاہی محل پر بیٹھے ہوئے جانور سے کہا کہ خدا کے حکم سے میرے ہاتھ پر آ کے بیٹھ جا۔ وہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو خیرآباد کہہ رکھا تھا، جس کی وجہ سے جانور بھی ان کے حکم کے تابع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اس کی زندہ مثال ان کا تو یہ واقعہ ہے کہ جب یہ کمبل کا کرتا اور لنگی سر پر باندھے پہنے ہوئے دربار شاہی میں داخل ہوئے تو تمام حاضرین نے نظر حقارت سے دیکھا۔ باپ نے نصیحت کی اور کہا، تو ایسے ایسے لباس پہن کر میری رسوائی اور جگ ہنسائی کرا رکھی ہے، میرے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے ہیں، وہ تیرے لیے نہیں تو کس کے لیے ہیں؟ شہزادے نے باپ کو ایسا حیران کن جواب دیا کہ لوگ منہ تکتے رہ گئے کہ مجھ سے دنیا دار نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کی طرف تو جانور بھی توجہ نہیں کرتے۔ سچ ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں پھنس کر آخرت کو نہ بھلائے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہیے اور یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ دنیا والے اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور،
کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ دوسری بات جو ہمیں اس واقعے سے سمجھ میں آئی کہ انہوں نے دنیا کی بادشاہت کو لات مار کر باطنی حکومت اختیار فرمائی اور محنت و مزدوری کر کے گزر بسر کرنے کو ترجیح دی، جیسا کہ ابو عامر بصری نے ان کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس واقعہ میں کئی باتیں سبق آموز ہیں۔ عامر نے پوچھا کہ آپ مزدوری کریں گے؟ تو انہوں نے کتنا دانشمندانہ جواب دیا، ہم تو کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ آدمی دوسرے پر بوجھ بن جائے، بلکہ دوسرے کا بوجھ ہلکا کرے۔ چنانچہ انہوں نے 2 شرطوں پر ابو عامر سے مزدوری کرنا طے کیا۔ پہلی شرط، نماز کے وقت کام چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ دوسری شرط، طے شدہ مزدوری سے کم نہ لوں گا، نہ زیادہ۔ ان 2 شرطوں پر مسلمان غور کریں۔ کتنے مسلمان ہیں جو وقت پر نماز پڑھتے ہیں؟ پھر مزدوری پیشہ حضرات غور کریں کہ نماز پڑھنا تو دور، نماز کے تصور سے ذہن ہی خالی ہے۔ کم اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ رہا مزدوری کا مسئلہ، تو وہ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ سن کر آدمی کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں اور منہ سے جو چاہا مزدوری مانگ لیتے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا کمانے کے باوجود بھی مزدور پریشان رہتا ہے اور کمائی میں بے برکتی کے شکوے شکایات کرتے ہیں۔ یہ ایک شہزادے تھے کہ ابو عامر نے ان کے کام سے خوش ہو کر مزدوری زیادہ دینی چاہی تو یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا، میں کیا کروں گا۔ پھر ہفتہ میں صرف 1 دن کام کیا کرتے تھے اور 6 دن یاد خدا میں صرف کیا کرتے تھے۔ آج کی دنیا میں ایسی مثال تلاش سے بھی شاید ہی مل جائے۔ کاش مسلمان پکے نمازی بن جائیں، سچ بولنے کو اپنا شیوا بنائیں اور خدا کی یاد سے غافل نہ ہوں، دیانت و امانت سے کام کریں تاکہ برکت اور امن و سکون سے زندگی گزاریں۔ تیسری بات، شہزادے سکرات موت میں مبتلا ہیں۔ ایسی حالت میں ابو عامر مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کچی اینٹ پر ان کا سر رکھا ہوا ہے، گویا تکیہ کے بجائے سرہانے اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ ابو عامر نے ان کا سر اپنی ران پر رکھا تو آنکھ کھول کر منع فرما دیا اور کہا میرا سر اینٹ پر ہی رکھ دو۔ اس حالت میں بھی ابو عامر کو ایسی ذرّی نصیحت کی کہ اگر مسلمان اس کو پیش نظر رکھیں تو کبھی دنیا میں دل نہ لگائیں اور یاد خدا سے غافل نہ ہوں۔ نصیحت میں فرمایا، اے میرے دوست، دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ یہ عمر ایک دن ختم ہو جانی ہے اور دنیا کی نعمتیں یہیں رہ جائیں گی۔ پھر فرمایا، جب تو کسی جنازہ کے ساتھ قبرستان جائے تو یہ خیال کر کہ ایک دن مر کر تو بھی قبرستان اسی طرح لے جایا جائے گا۔ چوتھی بات، وصیت میں یہ فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دے کر میرے جسم کے پرانے کپڑوں کا کفن دے کر دفن کر دینا، کیونکہ قبر میں کفن ایک دن ختم ہو جائے گا۔ قبر میں میت کے کام آنے والی چیز اس کے نیک اعمال ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا 3 کپڑوں میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت 2 پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تو بس میرے جسم کے ان دونوں کپڑوں کے ساتھ تیسرا کپڑا بازار سے خرید کر مجھ کو کفن دے دینا۔ یہ سن کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ابا جان، ہم تینوں نئے کپڑے بازار سے خرید سکتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا، بیٹی، نئے کپڑوں کے زندہ لوگ بنسبت مردوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ محترم قارئین، محترم ناظرین، محترم سامعین، شہزادہ ہارون اور صدیق اکبر کی وصیت میں کتنی مماثلت ہے۔ اللہ والوں کے کام رضائے مولا کے لیے ہوتے ہیں۔ اس واقعہ میں سمجھدار آدمی کے لیے بڑی سبق آموز باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔